جی بہن. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے. جی جی میرا زکوٰۃ کے حوالے سے سوال ہے کہ مفتی صاحب ہم لوگوں نے، میں نے اور میرے ہسبینڈ نے، ہم لوگوں نے ایک پلاٹ لیا تھا 10 مرلے کا. اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہم نے 5 مرلے والا پلاٹ لیا. میرے میاں گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں اور ہمارا یہ ذہن تھا کہ ہم تو یہ دونوں پلاٹ بیچ کے یا بنا بنایا مکان لے لیں گے یا ایک پلاٹ بیچ کر دوسرے پہ مکان بنا لیں گے. اللہ کا فضل ہوا کہ ہم نے 5 مرلے والا پلاٹ جو ہے وہ بھی پڑا رہا اور مکان الگ سے بنا لیا. اور اب ہم ابھی گورنمنٹ کے پاس ہی رہتے ہیں ان کے کوارٹر پہ، تو وہاں سے جو کرایہ آتا ہے اور وہ دوسرا پلاٹ ہے اس کی مخصوص کوئی نیت نہیں ہے، وہ ہمارا پڑا ہوا 10 مرلے والا. تو پھر کیا ہمیں اب زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اور میرے 8 میاں مرلے والے پہ مکان بنا لیا آپ نے؟ جی 5 مرلے والا بنایا اور 3 سال سے تقریباً اس کو ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں پر ہوتی ہے: سونا چاندی، کیش روپیہ جس کو کہتے ہیں آپ، یعنی سونا، دوسرا چاندی، تیسرا کیش روپیہ، اس میں پرائز بانڈ، شیئرز وغیرہ سب آتے ہیں، اور چوتھا ہے مال تجارت. اور مال تجارت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو یا اس کو لیا ہو کہ اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کر کے ہم بیچیں گے، تو صرف بیچنے کی نیت سے. خالصتاً کا مطلب اس میں اور کوئی نیت شامل نہ ہو. مثال کے طور پہ میں ایک پلاٹ لیتا ہوں کہ اس پہ مکان بناؤں گا، لیکن اگر اچھی قیمت مل گئی تو بیچ بھی دوں گا. یہ 2 نیتیں شامل ہو گئیں، یہ مال تجارت نہیں ہوگا. صرف اگر بیچنے کی نیت سے لیا تو مال تجارت ہے، اور اگر وہ مال تجارت ہے تو اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی. آپ نے 10 مرلے کا مکان اس لیے لیا کہ اس کو بیچ کر ہم مکان بنا لیں گے، پھر 5 کا لیا، سوچا ان میں سے ایک بیچ کر دوسرے پہ مکان بنا لیں گے، تو یہ آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی، چونکہ یہ پلاٹ رکھے ہوئے تھے اس لیے یہ مال تجارت ہیں. اب اگر آپ نے 5 مرلے والے پہ مکان بنا لیا اور اب بیچنے کی نیت ختم، اس کو رینٹ پہ چڑھا لیا، وہ مال تجارت نہیں رہا، ٹھیک ہے، اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن 10 مرلے والا اگر آپ نے یہ بیچنے کی نیت سے لیا تھا تو اس پہ زکوٰۃ سال بسال بنتی رہے گی. اس پہ زکوٰۃ اس وقت ختم ہوگی کہ جب آپ اس میں بیچنے کے علاوہ کوئی اور نیت کر لیں، یعنی بیچنے کی نیت ختم کر دیں. آپ یہ تو سوچیں میں اس پہ مکان بنا کے ہم خود رہیں گے یا ہم مکان بنا کے بس رینٹ پہ دیں گے، بیچیں گے نہیں، تو پھر وہ نیت پہلے والی ختم ہو جاتی ہے اور اس دوسری نیت کا اعتبار ہوگا. لیکن اگر آپ کا یہی ہے کہ ریٹ بڑھ جائیں تو ہم اس کو بیچیں گے اور پھر اس پیسے کو استعمال کریں گے یا اپنا دوسرا مکان بنائیں گے کسی مقام پر، تو پھر یہ مال تجارت قائم رہے گا اور اس پر سال بسال آپ کو کرنٹ ویلیو کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالتے رہنا ہوگا. یہ اچھی طرح آپ ذہن میں ذرا رکھ لیجئے.